کہا یا رسول اللہ میں آپ کے علاوہ اور کسی کو چوز نہیں کروں گا، میں آپ کو ہی پکڑوں گا، آپ کو ہی تھاموں گا، آپ میرے ابو امی کے جگہ پر ہیں۔ ہاں، اور یہ جب کہا نا تو اس کے ابو نے کیا کہا وَيْحَكَ يَا زَيْدْ أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، تم غلامی کو چوز کرتے ہو آزادی کے بدلے۔ 10 وہ صحابہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے پرسنلائزڈ یہ کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے، تو یہ ایک انداز میں بشارت ہے، گڈ نیوز۔ ان میں سے کئی جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نوازا۔ شوخیاں مارنا، دکھاوا کرنا، انڈیا کا منہ توڑ دینا، ہاں اسی میں ہماری کامیابی ہے، کامرانی ہے، غزہ میں کچھ بھی ہو جائے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر ہم بہادر بنے ہوئے، ادھر ہم غریب مسکین لاچار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم الحمدللہ سب سے پہلی بات تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم مگن ہیں، غوطہ زن ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اسی طرح رکھے۔ اور واللہ سیرت جو ہے نا ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور ہماری آج کل کی زندگانی میں بھی سیرت ریلیونٹ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اب سیرت پڑھنے کا نعوذ باللہ اٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو آور ماڈرن ایرا۔ آئی تھنک سیرہ از دا موسٹ ریلیونٹ تھنگ ان آور ماڈرن ایرا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس میں ہمیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از آور رول ماڈل ان ایوری تھنگ ان لائف۔ ہم نے پچھلی نشست میں پہلی وحی کے متعلق پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، اس کے کیا صفات تھے، یعنی بڑی خوبصورت نشست تھی جو آپ نے مس کر دی۔ تو پھر ہم نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی منقطع ہو گئی، یعنی کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی۔ پھر دوبارہ دوسری بار وحی کیسے آئی؟ دوسری وحی جو آئی صحیح قول کے مطابق، کیونکہ اس میں بھی پھر بعض علماء نے اختلاف ذکر کیا، لیکن صحیح قول کے مطابق سورۃ المزمل، سورۃ المزمل کی شروع کی 4-5 آیات نازل ہوئی، اور سورۃ المزمل سے پہلے عفواً سورۃ المدثر، ٹھیک ہے؟ سورۃ المدثر جیسے کہ یہ ابھی میں نے دوبارہ وہ روایت دیکھی ہے، باب بدء الوحی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4924، یہ دیکھیں سورۃ المزمل سے پہلے سورۃ المدثر نازل ہوئی۔ روایت میں ہے کہ پہلی وحی کے بعد جو دوسری وحی وہ سورۃ المدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اوڑھ کے رکھا ہوا ہے، قم فانذر، جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، ویک اپ، اور لوگوں کو وارن کرو، لوگوں کو خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی سورۃ المدثر کے شروع کے 3-4 آیات، اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ اب جو ہے جاگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور لوگوں کو جگانے اور ان کو خبردار کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یعنی یہ آیات یہ نازل ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آلموسٹ فار 20 ایئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال تک کبھی آرام نہیں کی، نہ خود آرام کیا، نہ دعوت و تبلیغ میں آرام کا مظاہرہ کیا، اور اس امانت تبلیغ، امانت میسج آف اللہ، اس کو بھرپور انداز میں یعنی کرنے کی کوشش کی، اور اس کی ابتدا اس سورۃ المدثر سے ہوئی۔ سورۃ المدثر کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، یعنی تیسری وحی، وہ تھی سورۃ المزمل، جیسے یعنی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جاگ جاؤ پوری رات سوائے چند، یعنی ویک دا ہول نائٹ اپ، سوائے بعض کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو پوری آدھی رات یا کم از کم اس میں سے کچھ حصہ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں آپ نے یعنی تلاوت قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المدثر کیسے نازل ہوئی، اس کے لیے ہمارے پاس یعنی ایک روایت موجود ہے صحیح بخاری کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبینما انا امشی سمعت صوتا من السماء، میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ایک آواز سنی آسمان سے، فرفعت بصری قبل السماء، تو میں نے آسمان کی طرف اپنی نظروں کو یعنی اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھی تو میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں آیا تھا، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور فَجِئْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھبراہٹ کی وجہ سے زمین کی طرف جھک گیا اور بیٹھ گیا، فَجِئْتُ إِلَى أَهْلِي، اور میں اپنے گھر والی کے پاس گیا اور میں نے ان کو دوبارہ وہی الفاظ زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر ڈال دو، کوئی اوڑھنی اوڑھ دو میرے اوپر، فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے کپڑے اوڑھنے والے اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو آگاہ کرو، لوگوں کو خبردار کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور گندگی و ناپاکی سے دور ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی اور تیسری وحی نازل کی، اور انہی روایات یعنی پچھلی بار جو ہم ایک بات کر رہے تھے حضرت ورقہ ابن نوفل کے متعلق، میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ اس میں ان کے ایمان کے اوپر اختلاف ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق اور ریسرچ کرنے کی کوشش کی، تو اس طرف میں پہنچا ہوں کہ حضرت ورقہ ابن نوفل مسلمان ہو کر فوت ہوئے تھے۔ اس کی کیا روایات ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس بعض روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، حضرت ورقہ بن نوفل کو کیا ایک خواب میں سفید کپڑوں میں دیکھا، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه بياض، میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ ورقہ بن نوفل اہل نار یعنی دوزخ میں سے ہوتے تو ان پر سفید کپڑا نہ ہوتا، یعنی یہ ایک روایت ہے۔ اسی طرح امام حاکم جو ہیں بڑے محدث ہیں، اور یہ جو ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے خواب والی، اس کو امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں حسن قرار دیا، یعنی اٹس اوتھینٹک۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور شیخ البانی نے اس کو مجموعی طور پر حسن قرار دیا، یعنی اٹس آپ کہتے ہیں ایکسیپٹڈ حدیث، ایکسیپٹڈ نریشنز۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کی ہے حدیث کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا ورقہ بن نوفل کو برا بلا مت کہو، اس کو گالی مت دیو، فإنی رأیت له جنة او جنتین، میں نے اس کے لیے ایک جنت یا دو جنتیں دیکھی ہیں۔ یہ امام حاکم نے روایت کی ہے اور کہا ہے صحیح علی شرط الشیخین، امام بخاری و مسلم کی شرط کے اوپر یہ صحیح ہے۔ تو اس سے اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعوت کا حکم آ گیا، لیکن اس کے ابھی ہم آگے ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اسی آیت سے
یہ جو سورۃ المزمل کی آیت سے قم اللیل الا قلیلا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر شروع میں قیام اللیل فرض تھا۔ یہ نماز کے فرضیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی مکہ کے ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر قیام اللیل جو ہے، جو رات کی نماز ہے، وہ فرض کر دی تھی، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ صحابہ تقریباً 1 سال تک قیام اللیل فرضی طور پر پڑھتے تھے، اور حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، تو پھر یہ نسخ ہو گئی، یعنی پھر فرضیت ختم ہو گئی، اب ریکمینڈڈ ہو گئی، مستحب، سنت کرنا چاہیے صحابہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تہجد پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، کبھی انہوں نے نہیں چھوڑی، تو اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ صحابہ اور عام امت سے تو فرضیت اٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اٹھی، بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اٹھ گئی تھی۔ المہم اسی طرح یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے متعلق، تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تم سورۃ المزمل نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا بالکل پڑھتا ہوں۔ قالت فإن اللہ افترض قیام اللیل فی اول هذه السورہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یعنی نماز قیام اللیل فرض ہو گئی تھی، اور فقام نبی اللہ واصحابہ حولا، اور 1 سال تک صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک اس فرض کو پورا کرتے رہے، حتیٰ کہ آخر میں پھر انہوں نے اس میں تخفیف آ گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اس کے بعد نازل ہوئی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، یعنی ابھی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دعوتی مراحل، یعنی دعوت کے مراحل، دا اسٹریٹجی آف دعویٰ، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم ایک اور چیز ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک یہ تھا کہ کہیں یہ قرآن بھول نہ جائیں یا کہیں وہ نہ ہو جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں قرآن وہ نہ ہو جائے، بھول نہ جائیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن جو نازل کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یاد کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلاؤ، لتعجل به، تاکہ تم اس کو یاد کر لو، ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر ہے، دس از آور رسپانسبلٹی، یہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہم کروائیں گے، ہم اس کو جمع کروائیں گے تمہارے سینے میں، وہ قرآن اور اس کو پڑھنا بھی ہم کروا دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب پڑھا جائے تو غور سے اس کی اتباع کرو، اس کو سنو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آ کے پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اب ہم آتے ہیں دا لیولز آف دعویٰ ان سیرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اسٹریٹجی کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلائی۔ تو جیسے کہ ہم نے بھی آیات پڑھی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان سب میں دعوت و تبلیغ کی طرف اشارہ ہے۔ اب ہم سب سے پہلی بات سیرت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک مکی یعنی جو مکی پیراڈائم ہے، ایک مکی زمانہ، ایک مدینے کا زمانہ۔ ہجرت کے بعد والے کو ہم مدینے کا زمانہ کہتے ہیں، چاہے فتح مکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح قرآن کے نزول میں بھی ہم بولتے ہیں نا یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ مکی صورت کا کیا مطلب ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مدنی صورت کا کیا مطلب ہے؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہی کیوں نہ ہو۔ انا فتحنا لک فتحا، یہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی، تو مکی جو پیراڈائم ہے یا مکی جو عہد تھا وہ کتنے سال کا تھا؟ 13 سال کا، ٹھیک ہے نا. اور جو مدنی سال تھے وہ 10 سال، ٹھیک ہے. اب جو مکی دعوت کا سلسلہ تھا اس کو ہم 2 میں تقسیم کریں گے. ایک سیکرٹ دعویٰ، یعنی خفیہ طور پر دعوتی مشن جاری رکھنا، یہ شروع کے 3 سال. پھر اس کے بعد جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی تو زبان کے ذریعے بغیر قتال کے، بغیر جہاد کے کتنے سال رہ گئے باقی؟ 10 سال. پھر اللہ کے نبی نے یعنی دعوت و تبلیغ کی. اور مدینے کے بھی جو مراحل ہیں اس کو ہم 3 میں تقسیم کریں گے. سب سے پہلا مرحلہ جب فتنے اور مسائل، تھوڑے سے اندرونی معاملات، یہود نے مسئلہ کیا اور کفار قریش نے آنے کی کوشش کی. اور دوسرا مرحلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی اور آپ کو ایک وقت مل گیا تیاری کا، اس وقت سے لے کے فتح مکہ تک. تیسرا مرحلہ وہ ہے کامیابی کا مرحلہ، فتح مکہ کا مرحلہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا. تو اس طرح ہم اس کو مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے مکی مدنی، مکی پیراڈائم 13 سال، مدنی 10 سال. اور جو مکی 13 سال ہے اس میں سے شروع کے 3 سال خفیہ دعوت، سیکرٹ دعویٰ. پھر باقی 10 سال زبان سے دعوت بغیر قتال کے. اور مدنی کو بھی ہم 3 میں تقسیم کر دیں گے. شروع میں فتنوں کا زمانہ، یہود کے ساتھ لڑائی، کفار قریش نے آ کے یہ. دوسرا صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک، جس میں آپ نے ایک صلح کیا تھا تاکہ آپ کو پاور مل جائے. پھر آخری مرحلہ جو کامیابی اور فتح مکہ کا مرحلہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو غالب کر دیا. ہم پورے سیرت کو اس چیز میں ڈال سکتے ہیں. اب آتے ہیں آگے جا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے کہنے پر یا اللہ کے اشاروں پر یا اللہ نے جو ان کو ہدایات دی ان کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے شروع میں دعوت و تبلیغ کے کام کو خفیہ طور پر انجام دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا. اور اسلام یعنی شروع کے 3 سال جو ہے وہ خفیہ طور پر کے، سیکریٹلی. اس کی کیا حکمت تھی؟ ایک تو یہ دیکھیں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا، پورا معاشرہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں آسانی نہیں ہوتی. اور ایک تو ان کے جو ایموشنز بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی کہ ایک دم نشر کرنے کے بجائے سب سے پہلے الاقربون اولا بالمعروف، اپنے جو قرابت دار ہیں جن میں آپ حق دیکھتے کہ یہ حق قبول کر سکتے، یہ حق کی طرف زیادہ مائل ہو سکتے اور وہ اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کے اندر صلاح ہے. تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے. اور یعنی ہم کہہ سکتے کہ عورتوں میں بھی نمبر 1 اور تمام کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. اور اس پر یعنی اجماع ہے، یعنی سارے علماء کے یعنی اس کے اوپر اجماع ہے. اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، اعانت اور ان کی حوصلہ افزائی. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دس از اے لرننگ پوائنٹ، لیسن، کہ دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلے ہم اپنے سب سے قریب تر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے نا. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. مثلا میں ادھر سب کو دعوت و تبلیغ کروں، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے خاندان والوں کو کہتا ہی نہیں ہوں. تو یہ تو بڑا پرابلمٹک ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت میں سب سے پہلے کوشش کریں اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو، کیونکہ اگر گھر والی آپ کی سپورٹیو ہو آپ کے مشن میں تو واللہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ کو ایک ہمت، ایک حوصلہ ملتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مراحل میں اسلام لانے والوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ صحیح قول کے مطابق وہ 10 سال کے تھے.
صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب جو ان کے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے جب ان کی عمر 10 سال تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، یعنی وہ تھے اتنے چھوٹے۔ دوسری بات کہ ان کے ایمان لانے سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلے بڑے تھے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک انداز میں یعنی کفالت داری یا ان کا خیال رکھنا، ان کے گود میں وہ پلے بڑے تھے۔ اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی صرف 10 سال کے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ایک اور روایت، یعنی اس کا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ یعنی دے دوں، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ ہم بس سرسری سا پڑھتے چلے جائیں۔ مستدرک کے حاکم میں ہے کہ ایک وقت آیا کہ قریش کے اوپر سخت قحط سالی کا وقت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے لا شک یعنی علی بن ابی طالب کو، یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک انداز میں ایک اچھی فیملی میں رکھا ہوا تھا، لیکن حضرت علی کے والد مکرم عیال کثیر، بڑے بچے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو، اپنے چچا عباس کو کہا کہ آپ جو ہیں ابو طالب کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے قحط سالی ہے، تو اگر ہم دونوں مل کے تھوڑا سا ان کے لیے آسانی کر دیں۔ تو ان کے چچا نے کچھ بچے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گود لیا اور ان کا خیال رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت ایک انداز میں کی تھی جب ان کے اوپر قحط سازی کے ایام چل رہے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے، اس کے بعد یعنی جنہوں نے اسلام لایا ان میں زید ابن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے۔ مولا کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں؟ مطلب ہی واز اے سلیو، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی وہ غلام تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو زید ابن حارثہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے۔ وہ جو ہم جو کہتے ہیں نا مولا، وہ الگ معنی ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح ایک اور جو روایت یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آئے، تو اس کی روایت یہ ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اور ابن اسحاق نے بھی اپنی سیرت کی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ حکیم ابن حزام جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے، یا ان کے بھائی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، بعض روایات میں یہ ہے، اور وہ سادات قریش میں سے تھے۔ انہوں نے اسلام تاخیر سے اسلام لائے، وہ فتح مکہ کے بعد۔ تو جو حکیم ابن حزام ہے وہ کچھ غلام ساتھ لے کے آئے تھے، اور ان میں کون تھے؟ ایک زید ابن حارثہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک دن ان کے پاس اپنے بھائی کے بیٹے کے پاس داخل ہوئے، تو انہوں نے کہا آپ ان غلاموں میں سے کوئی بھی چوز کر لیں اگر آپ کو چاہیے تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے پھر زید ابن حارثہ کو چوز کیا حضرت خدیجہ نے۔ تو حضرت خدیجہ کے پاس سے زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکیت میں چلے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کو دیکھا تو ان کو اچھا لگا، اور انہوں نے ان کو اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ نے ہبہ کیا، گفٹ کیا۔ تو پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور جیسے ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، اس زمانے میں اس طرح تھا، لیکن اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ شروع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، لیکن بعد میں انشاءاللہ آپ کو ہم بعض آیات سنائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم کروا دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن شروع میں ان کو یہی کہتے تھے۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی تک کہا جاتا تھا زید ابن محمد، حالانکہ وہ ان کے غلام تھے، تو اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے آزاد کرنے کے بعد بھی، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے زید ابن محمد۔ یہ وحی سے پہلے کی بات ہے، یہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اور اسی طرح زید ابن حارثہ کے جو ابو ہیں ابو حارثہ، وہ بھی بڑے یعنی روئے اور تکلیف میں تھے کہ یعنی میرا بیٹا مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے کیا حالات ہیں۔ المہم جب وہ مکہ آئے
زید ابن حارثہ کے ابو یعنی حارثہ جو ہے وہ جب مکہ آئے اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے کہ وہ ان کو آزاد کر کے لے جائیں، تو زید ابن حارثہ کے ابو اور بائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ اہل مکہ ہو، تم لوگ بڑے سید ہو، یہ ہو وہ ہو، تم ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے بچہ جو جس کی تم بات کر رہے؟ انہوں نے کہا زید ابن حارثہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو بلایا اور کہا ان شئت فاقم عندی وان شئت فانطلق مع ابیک۔ اللہ اکبر۔ زید ابن حارثہ کو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاہو تم میرے ساتھ رہ لو، اور اگر تم چاہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے ابو کے ساتھ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا سوچیں نا کہ حضرت زید نے کیا چوائس کیا۔ حضرت زید نے کہا بل اقیم عندک وما انا بالذی اختار علیک احدا انت منی بمکان الاب والام۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے علاوہ اور کسی کو چوز نہیں کروں گا، میں آپ کو ہی پکڑوں گا، آپ کو ہی تھاموں گا، آپ میرے ابو امی کے جگہ پر ہیں۔ اور یہ جب کہا نا تو اس کے ابو نے کیا کہا؟ کہا ویحک یا زید اتختار العبودیۃ علی الحریہ، تم غلامی کو چوز کرتے ہو آزادی کے بدلے؟ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا تو، اور اپنے ابو چچا اپنے گھر والوں کے بدلے تم غلامیت کو چوز کرتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں نعم، جی ہاں، یس، انی قد رأیت من هذا الرجل شیئا، میں نے اس بندے میں ایسی چیز دیکھی ہے ما انا بالذی اختار علیہ احدا ابدا، میں ان کے علاوہ کسی اور کو چوز کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ فلم يزل زید عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى بعثه اللہ فصدقه واسلم وصلى معه فانزل اللہ تعالی ادعوهم لآبائهم قال انا زید بن حارثہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی وہ ایمان لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شامل ہوئے، نمازیں بھی پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق یہ آیت نازل کی ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے آبا، ان کے ابو کے نام سے پکارو، یہ نہ کہو زید ابن محمد، کہو زید ابن حارثہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید ابن حارثہ نے کہا انا زید ابن حارثہ، ورنہ پہلے کیا تھا؟ زید ابن محمد۔ یہ روایت امام ترمذی نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 4149، اور ابن اسحاق نے بھی اپنی سیرت میں، یعنی یہ بڑی دلچسپ، یعنی اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے کس طرح تھے وہ یہ ہمیں بتلاتی ہے، اور کیسے ایک غلام نے، یعنی جیسے اس کے ابو نے کہا نا کہ تم آزادی کے بدلے غلامی کو چنتے ہو، لیکن اسی غلامی میں آزادی تھی، ہے نا؟ جس کو وہ غلامی سمجھتے ہیں وہ آزادی ہے، اور جس کو وہ آزادی سمجھتے ہیں اس کو ہم غلامی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ آج کل ماڈرن ورلڈ میں ہے نہیں، یہ جو اہل غرب جو ہے، اہل مغرب، وہ ہمیں بولتے ہیں دیز یو گائز آر سلیو، تم لوگ غلامی میں جی رہے ہو۔ ہم بولتے ہیں اسی غلامی میں آزادی ہے، اور تم لوگ جس کو آزادی کہتے ہو وہ اصل میں غلامیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ وہ خواتین کو کہتے ہیں نا فریڈم یا فیمنزم آج کل ہے، کیا بولتے ہیں، وومن رائٹ، اس طرح وومن رائٹ، حقوق نسواں، اور ان کو بڑے بڑے ماشاءاللہ سلوگنز دکھاتے ہیں، اور مارچ میں مارچ کیا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں یہ فریڈم ہے۔ ایسی کیا فریڈم جس میں بندہ نعوذ باللہ عورتوں کو ننگا کیا جائے، وہ فریڈم ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ آزادی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلامی ہوتی ہے، اور جو غلامی سمجھا جا رہا تھا وہ اصل میں آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدا میں جنہوں نے ایمان لایا، ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو بیٹیاں تھیں، بیٹیاں جو تھیں ساروں کے ساروں نے یعنی اسلام کو قبول کیا الحمدللہ، اور یعنی حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صداقت، امانت داری، اور حتیٰ کہ بعض روایات ہے کہ ان کی بیٹیوں نے بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی۔ بعض روایات میں یہ ہے کیونکہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے تھے، تو اسی لیے حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اور اسی طرح اس خفیہ دنوں میں، یعنی جب دعوت خفیہ انداز میں چل رہی تھی، ان دنوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے اسلام کا بہت گہرا اور بہت لانگ ٹرم اثر رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا نام ہے عبداللہ ابن عثمان القرشی التیمی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ان آپ کہہ سکتے ہیں پہلے مردوں میں سے ہیں جو ماشاء اللہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، یعنی 2.5 ایئر، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اکثر صحبت میں رہا کرتے تھے بعثت سے بھی پہلے، بیفور وحی، اور وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور صداقت کو جانتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث آپ دیکھیں، بولتے ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده كبوة ونظر وتردد۔ جس کو میں نے اسلام کی طرف دعوت دی اس کے پاس کیا تھی؟ وہ تھوڑا سا لڑکھڑاہٹ اور تھوڑا غور و فکر اور تھوڑا سا سکیپٹیکل تھا، تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ الا ما کان من ابی بکر ابن ابی قحافہ، سوائے ابو بکر کے، ما عکم عنہ حین ذکرته له وما تردد فیہ، جب میں نے اس کو اس کا بتلایا نبوت کی اور وحی کی، تو بولتے انہوں نے ذرہ برابر بھی شک یا ٹھہراؤ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خواتین میں، اور شی از دا فرسٹ اوور آل۔ پھر ہم نے کیا بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا جی، بہت ساری روایات ہیں یہ چیز ثابت کرتی کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح یعنی بعض روایات میں ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا تو تم نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وقال ابو بکر صدق، اے ابو بکر نے کہا یہ سچ بول رہا ہے۔ وواسانی بنفسہ ومالہ، اپنے نفس اپنا مال سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، 2 بار کہا، تو تم میرے صاحب کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے صاحب کو، میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک انداز میں واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی پہلے مسلمانوں میں سے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں حضرت ابو بکر جو ہیں اپنی قوم میں ایک سیادت اور ریاست، ایک سردار کے طور پر مانے جاتے تھے، اور وہ اپنے یعنی قوم و قبیلے میں بڑے معروف تاجر، بڑے اچھے اخلاق والے، اور ان جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا بولتے ہیں پبلک ریلیشن شپ، PR، وہ پبلک ریلیشن شپ میں ماسٹر تھے۔ انہوں نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی تھی، اسی لیے سب ان کے پاس آتے، تجارت کے بارے میں بات کرتے، ان سے مشورہ کرتے۔ اب جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے پھر اس پبلک ریلیشن شپ والے کو کیا کیا، اس PR، اس نیٹ ورک کو اسلام کے سامنے قربان کیا، اور اسلام کے ذریعے ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی۔ اب آپ کو ہم بتائیں گے کتنے لوگ حضرت ابو بکر کے ذریعے ان سیکرٹ دعویٰ کے دنوں میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ دیکھیں آپ، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سنیں ذرا، ان میں سے کئی جو ہے 10 مبشرہ بالجنہ، ٹھیک ہے نا۔ 10 مبشرہ بالجنہ کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل 10 وہ صحابہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے
پرسنلائزڈ یہ کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے. تو یہ ایک انداز میں بشارت ہے, گڈ نیوز. ان میں سے کئی جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نوازا. اب آپ نام دیکھتے جائیں, اگر ہم ہر ایک کے تفصیل میں جائیں گے نا تو بہت لمبا ہو جائے گا, یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کبھی. تو جو اسلام لائے ان میں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر کی دعوت پر, اسی طرح حضرت زبیر ابن العوام, اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف, اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص, اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے عشرہ مبشرہ بالجنہ. ہاں دیکھا, آپ لوگ گنتی کرتے رہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہوئے؟ دیز ویر دا ابتدائی جو جنگجو ہیں نا, ابتدائی پلرز آف اسلام. اس کے بعد پھر کون؟ اس کے بعد حضرت ابو عبید ابن الجراح امین هذه الامہ, پھر ابو سلمہ ابن عبد الاسد. اگر میں ان کا تھوڑا مختصر تعارف کرا اچھا رہے گا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین, ٹھیک ہے, اور یعنی عام فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے, اور اسی طرح وہ شروع میں اسلام لائے اور دونوں ہجرت انہوں نے کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دونوں بیٹیوں سے شادی کروائی. اسی لیے ان کا کیا نام تھا؟ ذو النورین, 2 نور والے. اور وہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں. اور اسی طرح ان کی جو وفات ہے جمعے کے دن 18 تاریخ ذوالحجہ کو عصر کے بعد ہوئی, 35 ہجری, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہفتے کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان فوت ہوئے, اور ان کی عمر 82 ایئر تھی صحیح قول کے مطابق. دوسرے جو شخص ہے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب اور اصحاب میں سے تھے, اور ان کی والدہ جو ہے وہ صفیہ بنت عبد المطلب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی, اور وہ بھی شروع میں اسلام لائے. اور جب انہوں نے اسلام لایا اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 15 سال, حضرت زبیر بن عوام, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے جنت کی بشارت دی, اور ان کو بھی قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ جمادی الاولیٰ میں, اور سن 36, ٹھیک ہے نا, 36 ہجری میں, اور ان کی عمر 46 تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, یعنی جو حجاج کے زمانے میں جو ہوا معاملہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف, وہ بھی 10 جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں. اسی طرح حضرت سعد ابن مالک, یہ بھی جو ہے حضرت سعد ابن مالک, کون؟ سعد ابن ابی وقاص کا نام سعد ابن مالک, وہ بھی عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح حضرت الارقم ابن الارقم, یہ سارے جو ہیں حضرت علی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. عثمان ابن مظعون, قدامہ و عبداللہ و عبید اللہ ابن الحارث ابن عبد المطلب و سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل, اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب و اسماء بنت ابی بکر, ہاں یہ حضرت ابوبکر کی جو بیٹی ہے. اور اسی طرح و ام الفضل وہی لبابہ بنت الکبریٰ الحارث و خباب بن الارت و عتبہ بن غزوان و عمیر بن ابی وقاص و سعد بن ابی وقاص و عبداللہ بن مسعود, جو بڑے مشہور معروف صحابی ہیں. یہ سب کے سب اس خفیہ زمانے میں when the دعویٰ was secret, اس وقت یہ سب اسلام لائے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان سب کو اسلام کی طرف لے آئے. اللہ اکبر. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب شروع میں سری دعویٰ, خفیہ طور پر جو دعوت کا کام شروع کیا, وہ ایک انداز میں آپ جیسے آج کل کہتے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ, لانگ ٹرم پلاننگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ جو, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے تیار کیے, اور جیسے ہم لوگ آج کل کہتے ہیں ہیومن ریسورس, اس زمانے کے ہیومن ریسورس پہ رسول نے انویسٹمنٹ کی, بڑی باری انویسٹمنٹ کی, ٹھیک ہے نا. اور لوگوں نے پھر سننا شروع کیا آہستہ آہستہ. تو لوگ جو فقراء ہیں وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے, جیسے مسعود ابن ربیعہ, صلیط ابن عمرو, اور حاطب و عیاش ابن ابی ربیعہ, اور اسماء بنت سلامہ, یہ سارے صحابہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن یعنی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص, یعنی یہ سارے لوگ جو ہیں یعنی مسلمان ہوئے سری طور پر, اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی اور ان کی تربیت ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا یعنی جو چیز وہ کیا فرض کی گئی؟ بعض روایات میں ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ وضو فرض کی گئی. اور نماز, کون سی نماز؟
ابھی جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں. یعنی بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں جو نماز تھی وہ صرف 2 نماز تھی اور ایک قیام اللیل. اس کی وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے لیے یہ دلیل پکڑی ہے، یہ آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، یعنی فجر کی نماز اور عصر کے بعد ایک نماز ہوتی تھی، یعنی مغرب یعنی عصر کی نماز آپ کہہ لیں، یعنی 2 ٹائم نماز ہوتی تھی اور وہ بھی 2 رکعت. یعنی اس وقت یہ بعض روایات ہیں. اور یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا تھا جتنا ہو سکے چیزیں ابھی سیکریٹلی کرنا ہے، خاموشی سے. اسی لیے اس وقت ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرکز، ایک دار الارقم، یہ ایک صحابی کا گھر تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز اور صحابہ کا مرکز تھا. ادھر وہ سب آتے تھے خفیہ طور پر، ادھر تربیت بھی ہوتی، مینٹورنگ بھی ہوتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات ہیں وہ بھی پہنچاتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بعض صحابہ کے ساتھ مکہ کی کچھ گلیوں میں سے گزر رہے تھے. تو کیا ہوا، اب کیا ہو گیا، اب عدد بڑھ رہی ہے نا، لوگ بڑھ رہے ہیں، مسلمان بڑھ رہے ہیں، تو وہ لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور بعض صحابہ نے کسی گلی میں چھپ کے نماز پڑھنا چاہی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں کچھ مشرکین نے دیکھ لیا، تو انہوں نے ان کو سنایا اور بات ہاتھا پائی اور لڑائی تک پہنچ گئی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس مشرک کو اونٹنی کا جو سر ہے نا، اس کو بولتے ہیں لحا، یہ جو پورا سر ہے نیچے والا حصہ، یہ اٹھا کے اس مشرک کو مارا تو وہ مر گیا. اور یہ پہلا خون جو ہے وہ اسلام میں یعنی کسی صحابی کے ذریعے اس کو رائے گاہ کیا گیا مشرک کا، ٹھیک ہے نا. اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایک خون بہایا مشرک کو ذبح کیا اللہ کے اذن سے اور اسلام کے ابتدا میں. جو حضرت سمیہ والا ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے والا، وہ الگ ہے. یہ ان دونوں میں فرق یاد رکھیں. اچھا جی، تو جب یہ ہوا تو کیا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید صحابہ کو بولا دیکھو یہ چیزوں سے مزید احتیاط کرو، یہ الارمنگ ہے، اور جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا کوئی بھی دار الارقم میں نہ آئے، چھپے رہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا انڈر ورلڈ چل جائے، چھپ جائے. کیونکہ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ تھا. کئی بار حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ کو چھپنا پڑتا ہے، حالانکہ حق آپ کے پاس ہے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق نہیں تھا؟ صحابہ کے پاس نہیں تھا. کیا وہ بونگ دہل سب کے سامنے کہہ نہیں سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے. لیکن اس کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک کیا فوائد ہوتے دین سے لحاظ سے، ناٹ پرسنلی فوائد، دین کے لحاظ سے. تو یہ یاد رکھیں. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک بندے کا پرپز ہو نا، ایک مشن، ایک ویژن، تو وہ اس مشن اور ویژن کے لیے بڑی کٹھن مراحل سے بھی گزرتا ہے اور بڑے اس کو فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جس میں اس کے لیے مشکلات ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں دوبارہ یعنی جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا آپ لوگ چھپے رہیں کہنے کی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی. اور تقریباً اس طرح معاملہ 3 سال گزر گیا. کتنے سال؟ 3 سال گزر گئے. اب ہم اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اگلی نشست میں ہم جہری دعوت کیسے، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس سے ہم کیا فوائد حاصل کرتے ہیں وہ ذرا ہم اس میں آ جاتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے، کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی جو لیڈرشپ میں ہمیں اس میں سبق ملتا ہے وہ ہے ڈسپلن کا سبق. کس چیز کا سبق؟ ڈسپلن کا سبق. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پابندی اور استقامت سے اپنے مشن کے لیے وہ ڈسپلن رہے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے کیا کیا نہیں کیا. دوسری چیز جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے سیکریفائس. کیا سیکریفائس؟ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر، جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آرام نہیں کیا.
ہاں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے جو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے ایک لیڈر کو، اگر وہ لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اگر لیڈر نہیں بننا چاہتے تو وہ پھر الگ معاملہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو معاملہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کمیونٹی بلڈنگ کی، کیسے ایک اسٹریٹجک پلان بنایا، کیسے پہلے اپنے والوں کو جو قریب تر ہیں، جو پتہ ہے کہ یہ میری بات کو سمجھتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، ان کو پہلے بلایا۔ حالانکہ کیا ابو جہل اور وہ لوگ نہیں تھے، لیکن ان کو کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ایک بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی انہی میں سے نکالا نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے ان لوگوں کا کیا مزاج ہے کیا نہیں ہے، تو اسی حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو چنا اور ان کو دعوت دی۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ کوئی دور اندیش لانگ ٹرم کوئی پلان کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک دم شروع میں پبلک کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے، ایک دم ایک باغیانہ روش۔ آج کل کے جو ہمارے انقلابی بنے ہوئے ہیں، ہاں، اقامت دین کے نام پہ اور خلافت کے نام پہ کیا کیا نہیں کرتے، یہ سلوگنز اور نعرے بازی کے بجائے وہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ کریں۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ جو جیوش لوگ ہیں، یہودی، آپ نے کیا ان کے پڑھے وہ جو پروٹوکولز؟ آپ پڑھے، پتہ چلے گا آج سے 80 سال پہلے انہوں نے وہ پروٹوکولز لکھے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ترجمہ کیا ہے، آج سے 80 سال پہلے۔ آپ وہ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے انہوں نے کس طرح پلاننگ کی، اور آج وہ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ 80-50 سال تک خاموشی سے رہ کر کام کیا انہوں نے بیہائنڈ دا سین۔ لا شک وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اسٹریٹجک پلاننگ کی، انہوں نے پوری ایک طریقے سے، اور آج دیکھو وہ دنیا پر قابض ہے۔ ہاں، یہ جو اب ہم اس میں نہیں جاتے تفصیلات میں، المہم تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ کس طرح اسٹریٹجک پلاننگ کرنی ہے، کس طرح دور اندیش کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کس طرح ایک دم پبلک کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی جو ہم نے جو بات کی کہ سٹیجز آف دعویٰ، سیکرٹ دعویٰ، کیسے رسول نے شروع میں خاموشی سے دعویٰ کی، 3 سال بالکل خاموش، پھر 10 سال قولی زبان کے ذریعے دعوت جہری طور پر، پھر اس کے بعد مدینے کے جو سٹیجز آگے، تو یہ سارا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے کیا کہ ایک تو نرچرنگ ہو اور کمیونٹی کی بانڈنگ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک ہو، مضبوط ہو، سب کے ریلیشن شپ بڑے مضبوط ہو کہ کل جب یہ خلاف ہمارے اٹھیں گے تو ہم پہاڑوں کی طرح مضبوط کھڑے رہے۔ اور ایسے ہی ہوا، صحابہ کفار کے سامنے کھڑے رہے۔ ہاں، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ایک انداز میں اس طرف بھی رہنمائی کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا تم نے کرنا ہے نہیں؟ یعنی ابھی میں سری دعوت کر رہا ہوں، ابھی میرے پاس علل اعلان دعوت کرنے کی کیپیبلٹیز نہیں ہے، یا میں کروں گا تو ہمارا زیادہ نقصان ہوگا، سو یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ۔ If you are not capable of something, don't do it. Do it step by step. ہاں، بگ آپ کا ایک ویژن مشن ہو، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں، ٹاسک میں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، ایک اور جو بات وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں یہ کیا خوبصورت نوٹ لکھا ہوا ہے، not every injustice requires an immediate forceful reaction. Wisdom often lies in patience and de-escalation, especially when a community is vulnerable. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو معاشرے میں کوئی ظلم و زیادتی نظر آ رہی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ایک دم ریئیکشن دکھایا جائے، اور وہ بھی فورسفل ریئیکشن، باغیانہ روش، بلکہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صبر کرو اور معاملے کو ایسکلیٹ مت کرو، اور خاص کر جب آپ کی کمیونٹی کی حالت بیڑا غرق ہوئی ہو، جیسے آج کل ہم کیا کفار کے سامنے کھڑے ہونے کے ہمارے کوئی دم ہے؟ چاہے ہم ایٹمی پاور ہی کیوں نہ ہو، ہمارے میں یہ دم نہیں ہے، صاف بات ہے، ہم ڈرپوک لوگ ہیں۔ تو ابھی جب یہ نہیں کر سکتے تو کیوں
شوخیاں مارتے ہیں. خاموشی سے کام کر کے ایک دم پلٹ دینا وہ نہیں کرتے ہم. کیوں؟ کیونکہ ہم ماشاءاللہ نعرہ بازی ہمیں زیادہ پسند ہے. شوخیاں مارنا، دکھاوا کرنا، انڈیا کا منہ توڑ دینا، ہاں اسی میں ہماری کامیابی ہے اور کامرانی ہے. غزہ میں کچھ بھی ہو جائے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر ہم بہادر بنے ہوئے، ادھر ہم غریب مسکین لاچار. یہ ساری بگ گیمز ہیں. ہاں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ادھر ہمیں اجازت مل گئی، ادھر نہیں ملی. ٹھیک ہے نا؟ ادھر ہم بہادر بن گئے، ادھر ہم نے ماشاءاللہ جہاد کر دیا، ادھر ہم نہیں کر سکتے. یہ کیوں ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں حکمت یعنی سکھا دے. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پہلا جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے پہلا خون بہایا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں ہمیں ایک اور جو سبق ملتا ہے وہ ہے سپورٹ سسٹم. کہ آپ کی فیملی کے، آپ کے خاندان والوں کے، اگر آپ کی بیوی ہی آپ کے ساتھ ہو، یہی بڑی انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.